فن شاعری دا جائزہ اور تجزیہ پیش کرنے پہ ہیں. سید فرمیندن کہ آہا سڑ سڑ کے کیری تھیون والی ہے، عشق آسیب دی چھٹی تھیون والی ہے، ایک دربار دی پیشی بھگتی آنے ہیں، بے دربار دی حاضری تھیون والی ہے. میں مضمون نگارے کو یہ بھی درخواست کرے سا کہ جنہیں دوستیں تحریرن مضمون لکھے ہوئے ہیں وہ ساری انتظامیہ دے کو جمع کروا رہے سن تاکہ اگلی ایڈیشن دے وچ انہیں اقتباسات کو شامل کتاب کی ہوئے سکے. انہیں دے بعد میں بہوں اپنے ذی احترام معزز و مکرم جناب پروفیسر اشرف شاہین کیسرانی صاحب کو درخواست کرے سا کہ وہ بھی سلسلے دے وچ اپنا حصہ رلے سن اور اپنے خیالات دا اظہار فرمے سن. میں انہیں کو تکلیف دے سا. جناب پروفیسر شاہین اشرف کیسرانی صاحب بہوں احترام نال آپ دے بھرپور استقبال تشریف کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اج دی یہ محفل دے صاحب صدر اعجاز خان صاحب، بابر شاہ صاحب اور میرے بہت ہی پیارے دوست سائیں شفقت بزدار صاحب، اج دی محفل دے وچ ایک نویں پن دا احساس تھے. مقالے جڑے پڑھے گئے اور شاعری دا اپنے بابر صاحب دی شاعری دا جڑے طریقے دے نال تجزیہ کیتا گئے وہ اج تک توسے دے کہیں تقریب دے وچ محسوس نہیں تھیا. ایک تو یہ اجتماع بہت خوبصورت ہے، تھوڑے محدود لوگ اور معلوم تھندے کہ شعر شناس لوگ، ادب پرست لوگ اور خاص طور تے شاہد ماکلی صاحب دا. ویسے سارے مقالے مضمون بہت زبردست ہیں لیکن شاہد ماکلی نے جیرے طریقے دے نال پوسٹ ماڈرنزم اور ماڈرنزم جے اصطلاحیں کو استعمال کر کے مقامیت کو واضح کی تھے ان دا جواب نہیں. پتر دی تعریف نہیں بھی کرے دا ہی واسطے کہ پیو ہمیشہ پتر دی تعریف کرے دے رہے ہیں. بہرحال سارے دوستیں بہت اچھے مقالے پیش کیتے ہیں اور گالے ہے کہ شاعری ویسے تو میرے نزدیک ایک الہامی تحفہ ہے. ہر بندہ اگر کوشش کریں شاعر بننے دی کوشش کرے تو شاعر نہیں بن سکتا جب تک کہ ان دا اندر اتنا صاف نہ تھی ونجے، اتنا پاکیزہ نہ تھی ونجے کہ ان دا ربط اپنے رب دے نال یا نیچر دے نال ان دا ربط جرا ہے وہ اتنا گہرا تھی ونجے کہ ان دے نال کو ایک نزول دی کیفیت محسوس تھی وے کہ میرے اتنے کوئی شے اتر دی پئی ہے. وہ بھاویں ان دی ہیلوسینیشنز ہیں یا ان دا جرائے وجدان ہے یا ان دا کشف ہے یا ان دا الہام ہے، وہ ایک شاعر کو سچی اور کھری شاعری دینے. جو میں آدن نہ کہ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. اقبال بابر دا میں کو میں محسوس تھی دے کہ جی میں آگ دے دریا کو عبور کرنے ہوئے بہت سارے کشٹ کٹے ہو سن اور اپنے اندر کو اتنا پاکیزہ کیتے سی کہ راہ دے وچ جرا بھادا دریا کراس کیتے معاف کرائے عبور کیتے بھادا دریا جرا عبور کیتے سی ان دے وچ ہر پاسے ان دی شاعری دی خوشبو بکھر گئی ہے. اور ان دی شاعری میں کو ایک دا سروپ جرا ہے ایک طریقے دے نال میں کو پروین شاکر دی خوشبو دی یاد بھی دی میں دے وہ طریقے نال کہ وہ خوشبو اپنی کتاب دا نا خوشبو رکھے اور واقعی ان دی شاعری دے وچ چونکہ وہ خاتون ہے عورت ہے واسطے عورت دی ایک شاعری دے وچ ایک نرم اور ایک مٹھاس دا ہونا فطری ہے
لیکن اقبال بابر مرد ہے اور مردانہ شاعری زنانہ شاعری کے میرے نزدیک بہت ساری مختلف ہوندی ہے، لیکن اندے وچ بھی اون خوشبو دا اور تازہ ہوا دا ایک نواں جھونکا جیری سرائکی شاعری سارے کولو تھیندی پئی ہے اور تھیندی آئیے، اندے رنگ کنے ایک اپنا رنگ علیحدہ منفرد کریں واضح کرنا اور سوسائٹی کو کوئی نواں پیغام دیون، جی میں نے آکھے کہ جناب مقامیت ہے، وہ مقامیت دا محاورہ، وہ مقامیت وہ وسیب جا گالیں، وہ کونجیں دے نال محبت، وہ خوشبو، اور خاص طور پر ایک شعر دا حوالہ انہیں شعر پڑھیا نہیں شاید ماکلی صاحب نے، لیکن وہ شعر لوگ آدن کہ کہیں شاعر دا اگر ایک شعر بھی مقبول عام تھی ونجے تو وہ شاعر عمر تھی وندے، ہمیشہ واسطے زندہ رہ وندے۔ اقبال بابر دا بھی یہ ایک شعر جرا ہے جرا استعارہ استعمال کیتے سی، امن سیتی فرمائے نے ویندے ہیں، امن سیتی فرمائے نے ویندے ہیں، وینجیں وینجیں آکھی ویندن کٹھے ہیں۔ یہ شعر میرا خیال ہے ہر فرد کو بڑی آسانی دے نال یاد بھی تھی ویسی اور امر تھی ویسی یہ شعر، تے باقی بے بہت سارے شعر یاد تھی سن، لیکن ایکو ایک ایسی خوبصورتی دے نال استعمال کرنا اپنے روزمرہ محاورے کو، یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور بہت بڑی ایک نویں جہت ہے، جیری جہت اساڑی پرانی شاعری دے وچ بہت گھٹی، پر صرف پختہ کار اساتذہ دے علاوہ شفقت بزدار دی شاعری دے وچ یقیناً بہت سارا شاعری مل جان، لیکن اقبال بابر تے شفقت بزدار دا شاگرد ہے، اقبال سوکڑی دا شاگرد شفقت بزدار ہے اور شفقت بزدار دا شاگرد اقبال بابر ہے۔ تو میں سمجھاتا ہوں کہ انہیں پرانے شاعریں کو اپنے یعنی قد و قامت دے نالے کھڑن تھے، لیکن انہیں دے مقابلے دے وچ آن کری کوئی اپنا نواں رنگ دکھاون یا نویں گہل کرن، یہ بڑا اوکھا کم ہا جے کو اقبال بابر نے بڑی خوبصورتی دے نال نبھائے۔ میں زیادہ وقت نہیں گرنا چاہتا، یہ نال تو حق نے اجازت گندا، اقبال بابر کو بہت مبارکاں، تے انہیں دے استاد سائیں شفقت بزدار کو بھی بہت مبارکاں، اللہ تو حق کو بھی سلامت رکھے، تو سب بڑی ہمت دے نال ساری گفتگو سنی ہے، بہت شکریہ۔ اپنے ظرف مطابق مفت وکاون بندا ہے، عشق سفر دے نویں راہی کو راہ دکھلاون بندا ہے، این تو سونا ویلا ساول کنا ہتھے آسی، تو بنوائیں یا نہ بنوائیں تصویر بناون بندا ہے۔ آج دی این سونی محفل دے این سلسلے کو گوتے بدھینے میں اے تحصیل توسا وہوبا اتھا دے جویں ادیب شعراء دانشور حضرات مردم خیز کیتا ہے، ایویں سارے سیاستدان سیاسی رہنما سارے سجاگ سیاسی رہنما عوام دوست سیاسی رہنما وہ بھی سارے واسطے ایویں ہی قابل عزت اور قابل احترام ہیں۔ میں دعوت خطاب اور اظہار خیالات واسطے درخواست گزار ہاں جناب عزت مآب سردار اعجاز الرحمان خان کھتران صاحب کو لو کہ وہ اپنے خیالات دا اظہار کرنے واسطے دائستے تشریف گنا سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب صاحب صدر شعراء حضرات، میں اتنے ادیب لوگوں کے سامنے بولن میرے واسطے تو بہت ہی مشکل کام ہے۔ صرف اتنا میں عرض کرے سا کہ بابر اقبال سا کو نہیں پتا انہیں کتنا سفر کیتے، بڑا کٹھن سفر کر کے یہ کتاب دی جن جج شاہین اشرف صاحب بزدار صاحب بڑے بڑے شعراء بڑے ادیب لوگ توسے دے مقام دوتے تو سا انہیں سارے کو اکٹھ کر کے یہ میرے واسطے بہت فخر دی گال ہے، اور میں جناب دا تمام دوستوں دا شکریہ ادا کرنا بڑی دور دراز تو یہ کتاب دی رونمائی واسطے سید بابر اقبال شاہ صاحب کو میں مبارکباد دینا کہ اللہ تعالیٰ تو کو مزید توفیق دے
اور اسا سارے پورے تمام دوستوں کو میں مبارکباد دینا کہ اسا سارے واسطے بہت بڑا فخر ہے جیڑا کہ اسا یہ ہر جگہ دے ہوتے یہ کتاب دا یعنی چھوٹی جی گال ہے میں غازی خان جو سفر کرنا پہ ہم یا تو بیٹھا ہم تھے دفتر میرے کو ایک صاحب پوچھے کتا میں نے پہو میں کہ جی کتاب دی روح نمائی ہے اگر یار تو کوئی شاعر ہے تو کوئی یہ ہے میں کہ جی میں بجنے اچھا ایک مہربانی کرے سو کتاب ضرور میرے واسطے کی دیا سو میں وہ ایڈیشنل کمشنر آئی میں شاہ صاحب کو آگے میں کہ انہیں واسطے کتاب میں کو ملے نہ ملے انہیں دی کتاب ضرور دے سو تاکہ توارا مزید تعارف تھی وے تے بہت مہربانی جناب سارے دوستیں نا اللہ تعالیٰ تو خوش ہے شکریہ سردار صاحب این پروگرام دی ترتیب کچھ ایویں ہے کہ پہلے سلسلہ مضامین دا ان بعد جی میں حکم فرمایا گئے موسیقی دا ایک سیشن ہے اور ان بعد ایک نشست مشاعرے دی بھی بعد ہی رکھی گئی ہے جنہیں بہت سارے سارے شعراء ادیب دوست موجود ہیں انشاءاللہ وہ شرکت کرے سن تے ہنے اپنی یہ سیشن جڑا ہے مضامین اللہ اپنی اختتام دے قریب آ گئے میں اج اپنے ای محفل دے دولہا اور اپنی ای محفل دے اج صاحب شام جناب سید اقبال بابر صاحب کو سڑن لگا جو او اپنا کلام بھی اپنے خیالات بھی اور اپنی جڑا انہوں دی فکری زاویہ نگاہ ہے اوکوں توارے سارے سامنے رکھسن اور سروپ دی یہ تقریب رونمائی ان بعد انہوں نے استاد صاحب دے خیالات دوتے اختتام پذیر تھی سی اپنی قسمت غزال دی صورت وچ ان دی مدحت غزال دی صورت وچ رج کے دے دے ہیں رج کے سڑ دے ہیں ان دی صورت غزال دی صورت وچ میں ملتمس ہاں سید بابر اقبال بابر شاہ صاحب کو لو کہ وہ تشریف کے نام ہے الرحمن الرحیم میری زندگی دے انتہائی یادگار لمحات ہیں میں اس باعث آمن علیہ سارے معزز مہمان دا شکریہ ادا کرنا اللہ تعالیٰ تو کو سلامت رکھے میں کو عزت بخشنے میں شکر گزاراں اپنے استاد محترم دا میں شکر گزاراں سردار اجاز الرحمان خان صاحب دا سردار اجاز الرحمان خان صاحب دے نال میرا تعلق ذاتی تہے پیا میرا خاندانی تعلق ہے لیکن این ٹائم وہ این محفل دے وچ ادب اور ثقافت دی سرپرستی کرنے ہوئے مطلب اساں کو این محفل دے وچ جہرا انہاں دا کردار رہ گئے ان دی اہمیت کو منے دے ہوئے اساں انہاں کو این محفل دے وچ دعوت دیتی ہے انہیں دے سارے فرزندہ کو دا شکریہ سردار عتیق الرحمان خان صاحب سردار ضیاء الرحمان خان صاحب میری ادبی تنظیم شہزاد نصیر ادبی سنگت تمام وہ ہوئے جو آوان لے سارے دوستوں دا شکریہ سید طاہر صاحب راکب صاحب شکیل صاحب ایڈی خالد صاحب اسامہ خالد صاحب عابد بلال صاحب کوئی نہ کوئی بھول ونجے یا یاد نہ آوے تو معذرت نظیر چغتائی صاحب تمام دوستیں دا شکر گزار ہاں کوئی بھولدا پیا ہوا تو نہ گرے سے سو عبدالقیوم لطگانی صاحب دا کیا شکریہ ادا کرنے سے ایسا انہیں دی دا منت احسان ہے انہیں دے نظامت دے نال ای محفل کو جان ملیے انہیں دا ڈھیر سارا شکریہ
انہیں گالی دے نال میں تمام آمن والے دوستوں دا شکریہ ادا کرنا. غزل وارد نہ سنے سن سر. اچھا سر. غزل دا فرمائے ویت پچھ غزل جو اپنی صورت اپنی قسمت غزل دی صورت وچ اپنی قسمت غزل دی صورت وچ اوندی مدحت غزل دی صورت وچ اے کلم میں کوں یار دا پے کر ہے ضرورت غزل دی صورت وچ رج کے دے دے ہیں رج کے سن دے ہیں اوندی صورت غزل دی صورت وچ دل تا آدھے جو بھیج دیواں ہا دل تا آدھے جو بھیج دیواں ہا اپنی حسرت غزل دی صورت وچ اور ہک ہے شکوا دھمال دے روپچ ہک ہے شکوا دھمال دے روپچ ہک شکایت غزل دی صورت وچ اور اوکوں بابر میں پیش کر آیا من دی مورت غزل دی صورت وچ. شکریہ سر. بہت شکریہ شاہ جی. ساری دھرتی دے عظیم مزاحمتی شاعر سجاگ شاعر این دھرتی دے پیٹھے وے دھتکارے وے کمزور طبقات دے نمائندہ شاعر ایک عرصے کو لوگ شاید سارا جم جاوی بات دا ہوئے اور استاد محترم دا جرا ادبی اور شعری سفر ہے وہ کو بھی طویل تر اور پرانا ہے. یقیناً انہیں دے تعارف دی احتیاج کوئی نہیں. او ساری دھرتی دا تعارف ہیں سادہ تعارف ہیں. میں بابر شاہ صاحب دے استاد محترم کو دعوت دیون کے لو پہلے انہیں دے دو شعر عرض کرنا کہ یہ زبان ہے سادے شعور دی جاگیر جے کہیں زبان چلائی زبان چھک گھن سو. یہ زبان ہے سادے شعور دی جاگیر جے کہیں زبان چلائی زبان چھک گھن سو. جے سادی رادھی وچیندہ رہا او ہتھو ہتھ استحصالی طبقات دی گال دی بھی ہے. جے سادی رادھی وچیندہ رہا او ہتھو ہتھ اساں بھتار دے ہتھوں نران چھک گھن سو. میں درخواست گزار ہاں اپنے محترم استاد جناب پروفیسر سائیں شفقت بوزدار صاحب کو لو کہ وہ آج ای محفل دے نال خطاب فرمے سن. بڑی مہربانی. سجاک لوگ ہیں چہتے نہ آن چھک گنسو. میں ایک دو شعر مزید اضافی. سجاک لوگ ہیں چہتے نہ آن چھک گنسو تیرے غرور دا سارا سامان چھک گنسو. تیرے غرور دا سارا سامان چھک گنسوں تو سادے نال بھرامیں دکار ورتیا کر اے سادی دیتی ہوئی کرسی اے خان چھک گنسوں. تو سادے نال بھرامیں دکار ورتیا کر اے سادی دیتی ہوئی کرسی اے خان چھک گنسوں. جے ایمیں سادے گریڑے دی چھت ترمدی رہی تا چودری دے کڑکے مکان چھک گنسو. دمان نال تا سادہ ہے کھیر دا رشتہ بلوچ کی ہے جو آدھے دمان چھک گنسو. سید اقبال بابر میں نے
سینئر ترین شاگردیں وچوں ہن، میرے ادبی جانشین ہیں، میرے بیٹے ہیں، بیٹے علی کار ہیں، انتہائی میرے اچھے دوست ہیں، دکھ سکھ دے ساتھی ہیں۔ میں مشکل وقت جڑے دوستیں کو اپنے قریب ڈٹھے انہاں وچ ایک سید اقبال بابر ہے۔ انسان تے مشکل وقت آندے رہ ویندن، نشیب و فراز تو گزردہ رہ ویندے۔ ڈھیر سارے دوستے وچوں انہاں وچوں ڈاکٹر اشرف شاہین کیسانی صاحب ہیں، انہاں دوستاں وچوں میرے محترم سردار اعجاز کھتران صاحب ہیں۔ میں ایویں گندہ رہ ونجاں بہت سارے دوست ہیں جنہیں دا این وسیب نال تعلق ہے۔ سید اقبال بابر معصوم شاعر ہے، انتہائی نفیس قسم دا مزاج رکھتا ہے۔ میں کو تو آج تک نہیں سمجھ آئی کہ انہیں دی محبت، انہیں دی رواداری، انہیں دی وزاداری، انہیں دی دوستی دا معیار پیمانہ کتنا بلند ہے۔ یہ دوستیں دے دوستیں بلکہ ایسے لوگ جڑے انہاں دے کئی حوالے نال اختلاف رکھ دن انہاں کو یہ دوست سمجھتے، کہیں کو برا نہیں سمجھتے، سب کو اچھی نگاہ نہ دیتے، خورشید وار دیکھتے ہیں سب کو ایک آنکھ۔ حضرت ابراہیم ذوق فرمیندن ہفتاد دو فریق حسد کے عدد سے ہے۔ سارے ماشاءاللہ اہل علم دانش و بینش رکھنا، ہفتاد دو فریق حسد کے عدد سے ہے، اپنا ہے یہ طریق کے باہر حسد سے۔ عشاء سے بڑی دل کے ورق پہ ثبت ہیں صد مہر داغ عشق، ہم کرتے ذوق عشق کا دعویٰ سند سے، ہم کرتے ذوق عشق کا دعویٰ سند سے۔ تو انتہائی دھیمے لہجے دے شاعر، خاموش طبع شاعر، جدہ ہی ملین، جیڑے حالی چی ملین، مسکراندے ہوئے ملین، ایک امید انہاں دے چہرے دے ہوتے ہیں میں کو نظر آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اپنی ان شعری مجموعے دی تکمیل بھی کافی سارا ٹائم لگ گئے لیکن انہاں ہمت نہیں ہاری، ٹھیک ہے سے۔ تو سارے بہت سارے سرائکی دے نوجوان شاعر اپنے اپنے انداز اچھا لکھ دے پائیں، ان صاحب کتاب بھی ہیں، ایسے ایسے شاعر جنہیں ڈھیر سارے کتابیں ہیں لیکن وہ سید اقبال بابر نہیں بن سکے۔ ایجو جیاں منفرد انداز زندگی نہیں رکھ دے، ایجو جیاں طرز زندگی نہیں رکھ دے، ایمیں رکھ رکھو نہیں رکھ دے، ایمیں مٹے ہوئے شاعر نہیں، ٹھیک ہے۔ شاعری حوصلہ بخشیں دیے، شاعری عزت و تکریم دے پاسے گھنان دیے، شاعری بندے دے سارے طبق روشن کر دیں دی، کوئی بغض و اناد دی، کوئی انتراد حسد دی کوئی گنجائش نہیں ہوتی والی انسان دے بھی۔ او ہے جی صاف ستھرا تھی ویندے، اور ایمیں عشاء صاحب ہونی آج ماشاءاللہ سارے دوستیں دی دے ای میل گھوٹ بن کے بیٹھن
اور کافی حد تک یہ مطمئن بیٹھن کہ انہاں سروپ کو پائے تکمیل تک پہنچا دیتے اور ان دی خوشبو کریا کریا شہر شہر پورے وسے بھی پھیل گئی ہے. یہ بڑی کامیابی ہے. میں شاہ صاحب ان کو دلی مبارکباد دے سا ان دے جتنے لوگ انتظامیہ دہن تعاون کرانا لہن سارے دانشور دوست اے سارے جناب شکریہ دے مستحق ہیں. بڑی مہربانی. یہ سارا ذہن ہے. مضامین دے سلسلے کو اتھائیں اختتام تھی پہنچ دے. میں اپنے پروگرام دے اگلے سیشن دا آغاز کرنا اور میں درخواست گزار ہاں اپنے بھائی جناب معروف گلوکار موسیقار جناب رمضان جانی صاحب کو لو کہ وہ سٹیج تے تشریف گھناویں اور ای محفل کو اپنے سر اور ساز نال معطر کریں.